saying that nations without a vision die. اس ملک کی ایک ویژن ہے. آپ فاؤنڈنگ فادرز کی سب کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں تو وہ ساروں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست، اور جب اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ 1500 سال کی تاریخ میں مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھتا ہے. ہمارے یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ بنی کیوں تھی، علامہ اقبال کی کیا ساری فلسفی تھی، قائد اعظم کیوں کہتے تھے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن 1400 سال پہلے بنی تھی مدینہ میں. مدینہ کی ریاست کے کئی اصول تھے. نمبر 1 انسانیت تھی. دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. ایک اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب لوگوں کی. اللہ کی بھی برکت اس قوم پہ آتی ہے جو اپنے غریب کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے. جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. مدینہ کی ریاست کا دوسرا جو پرنسپل تھا وہ تھا میرٹ. 624 میں جنگ بدر ہوتی ہے، 313 لوگ ہوتے ہیں، اور 636 میں 11 سال کے بعد جو سپر پاور تھی ایک بیزنٹائن ایمپائر، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے یارموک میں 11 سالوں میں، اور 12 سالوں میں پرشین ایمپائر جو دوسری سپر پاور ہے وہ گر جاتی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ٹرانسفارمیشن ہوئی کہ ایک قوم جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، 2 ایمپائر سے وہ قوم دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا. جو ہجرت ہوئی 623 میں، اس کے 30 سال کے بعد وہ دنیا کی سب سے عظیم پاور بن گئی. تو کیا ہوا؟ جو اچھا کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا. کوئی کسی کی ذات کچھ نہیں تھی، کدھر سے آیا، بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، کوئی فرق نہیں. ان کی اسٹرینتھ تھی، ان کی میرٹ. جو اگلی چیز کہ کیوں معاشرے آگے چلے جاتے ہیں، مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز کیا تھی میرٹ کے علاوہ؟ رول آف لا، قانون کی بالادستی. آج تک کوئی دنیا کا معاشرہ قانون کی بالادستی کے بغیر اوپر نہیں جا سکا. 2 خلیفہ وقت کھڑے ہوئے جا کے قاضی کے سامنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مقام اسلام کی تاریخ میں کیا ہوگا؟ وہ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں. حضرت عمر، ایک عام آدمی پوچھتا ان سے کہ بتائیں آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لیے. جو حکمران تھے وہ اکاؤنٹیبل تھے، جواب دہ تھے. آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں، اسٹڈی کریں آج دنیا کو، جو غریب ملک ہے، جدھر غربت ہے، وہ رول آف لا نہیں ہے. ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے. میری اور میری پارٹی کی وہ ہے ویژن.